غوث اعظم کی ایک کرامت ہے کہ ایک بار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جامع مسجد بغداد میں، نالین اتارے، نیچے جھکے، اپنے بائیں پیر کی نالین اٹھائے، ہوا میں پھرکا دیے۔ پورے مرید پریشان، کیا ہوا حضرت کو؟ بھائی نالین پھینک دیے۔ ایک مرید گیا بازو باغ میں، دیکھا نہیں مل رہی۔ دوسرا مرید گیا لوگوں کے چھتوں پہ، دیکھ رہا نہیں مل رہی۔ تیسرا مرید ادھر دیکھ رہا نہیں مل رہی نہیں، غوث پاک کی نالین گئی۔ ایک مہینے کے بعد ایک قافلہ آیا اور اس قافلے کا جو سردار تھا، غوث پاک کی وہ نالین جو ایک مہینہ پہلے پھینکی تھی سر پہ اٹھا کے لا رہا۔ غوث پاک کی نالین سر پہ اٹھا کے لا رہا ہے۔ وہ جو مریدین جا کر باغوں میں اور گھروں میں دیکھ رہے تھے، وہ پریشانی کے عالم میں دوڑے دوڑے آئے، آ کر پوچھنے لگے، او بھائی جان یہ نالین تمہیں کہاں سے ملی؟ تم نے یہ کہاں سے لی ہے؟ وہ کہنے لگے، ہم لوگ ایک مہینہ پہلے اتنی دور ملک شام میں تھے کہ ہمیں ڈاکوؤں کا ایک ٹولہ لوٹ رہا تھا، اور ہم میں سے ایک شخص نے المدد یا غوث اعظم کہہ کر پکارا تو غوث اعظم کی نالین آ گئی اور ڈاکوؤں کے سر پہ مار دی گئی۔ ڈاکو بے ہوش ہو گئے اور ہم نے یہ نالین کو حفاظت سے اٹھا کے لے آئی۔ یہ جھوٹے واقعوں کو گھڑ کر اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ثابت کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہتا ہوں، اگر اس طرح سے پوسیبل ہوتا، اگر اختیارات اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے پاس بھی ہوتے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی ولی نہیں ہے، کوئی نیک نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی کوئی چپل کیوں نہیں پھینکی جنگ کے دوران؟ جنگ احد کے اندر آپ کو گھیر لیا گیا کافروں کے ذریعے سے، آپ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہو کر کھڈے میں گر پڑے، آپ نے کیوں نہیں چپل پھینکی؟ اگر چپل پھینک نہیں تھا کسی کے اوپر تو نبی پھینکتے چپل؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قافلے کو جنگ کے لیے روانہ کیا اور یہ کہا ہو، یہ تعلیم دی ہو کہ اگر تم مشرکین کے نرگے میں پھنس جاؤ تو مجھے پکارنا، میں یہاں سے نالین پھینک دوں گا، وہ تمہاری مدد کرے گی؟ نہیں، بلکہ جنگ موتا اٹھائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سپہ سالار بنائے۔ ایک جنگ کا ایک ہی سپہ سالار ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے 3 سپہ سالار بنائے۔ کیوں؟ نبی کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ تینوں شہید ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو دوسرے کو بنانا، دوسرے شہید ہو جائیں تیسروں کو بنانا، تینوں شہید ہو جائیں پھر فوج اپنا سپہ سالار خود مقرر کرے۔ اور یہی ہوا، تینوں صحابی جنگ موتا میں ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے۔ کسی نے اللہ کے نبی کو نہیں پکارا، نہ اللہ کے نبی کی نالین آئی۔ پھر خالد ابن ولید کو سپہ سالار بنایا گیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ سے فتح عطا فرمائی۔ تو یہ جھوٹے واقعے نبی کی بھی توہین کرتے ہیں، رسالت کی بھی توہین کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی قدرت کو بھی چیلنج کرتے ہیں، اور بیٹھے ہیں